مثال لوں گا تو پھر بات صحیح سمجھ آئے گی۔ ایک مسئلہ ہے کہ نماز میں رکوع جاتے اٹھتے وقت رفع الیدین نہ کرنا یہ سنت ہے، یہ مسئلہ ہے۔ اب بعض لوگوں کی خواہش ہے کہ ہم ترک رفع الیدین پہ مناظرہ کرانا چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں پہلے 20-25 لڑکے جمع کریں اور اس مسئلے کو ہمیں سمجھانے دیں۔ یہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ اچھی طرح بات سمجھ لیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین فرمایا ہے اور بعد میں چھوڑ دیا ہے۔ غیر مقلدین کہتے ہیں رفع الیدین فرمایا ہے اور ہمیشہ فرمایا ہے، کبھی نہیں چھوڑا۔ فرق سمجھ آ گیا؟ اب بتائیں اگر کوئی ایسی حدیث ملے کہ جس میں لکھا ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ حدیث ہمارے خلاف ہے؟ ہمارے خلاف کون سی حدیث ہوگی کہ جس میں ہمیشہ فرمایا؟ تو صرف رفع الیدین کرنے کی حدیث تو ہمارے خلاف نہیں ہے نا۔ اب ذرا آپ 15 لڑکوں کو یہ مجلس میں بات سمجھائیں کہ بیٹا صحیح بخاری میں امام بخاری رفع الیدین کی 5 حدیثیں لائے ہیں، ان 5 بھی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین فرمایا، لیکن کسی بخاری کی حدیث میں نہیں ہے کہ حضور نے ہمیشہ فرمایا۔ دیکھو بخاری میں یہ ہے فرمایا ہے اور ترمذی میں آگے چھوڑ دیا ہے، بخاری میں آگے فرمایا ہے اور نسائی میں آگے چھوڑ دیا ہے۔ توجہ رکھنا، پھر اس کو بات سمجھا لو۔ دیکھو صحیح بخاری پوری بخاری شریف میں 9082 روایات ہیں، متابعات، معلقات، شواہد کو ملا کے ایک حدیث پہ نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر پیشاب کیا ہو۔ بخاری میں ہے کہ حضور نے کھڑے ہو کر کیا، لیکن یہ ترمذی میں روایت موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب بیٹھ کر فرمایا اور حضور کا دائمی عمل تھا۔ بات سمجھئے؟ اب یہ ساری بات آپ نے سمجھا لی ہے نا۔ آپ کے نوجوان کا ذہن بن گیا ہے کہ صحیح بخاری میں غیر مقلد کی کوئی دلیل موجود ہے، یہ آپ نے سمجھا لیا۔ یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، پھر اس کے بعد ذرا آپ عمومی جلسہ لائیں۔ یہ عمومی جلسہ کیوں ہے؟ عمومی جلسہ اس لیے کہ غیر مقلد عالم تقریر کرتا ہے، ایک حدیث پیش کر دے ہو میں گڈی دی چابی پیش کرنا، ایک حدیث پیش کر دے ہو 10 لاکھ روپیہ نام، حنفیت ماں نے جمع نہیں جڑا میری دلیل کا جواب دے۔ وہ اتنی خطابت کے ساتھ تقریر کر گیا ہے نا۔ اب اس کے بعد آپ کہتے ہیں، ساتھی کہتے ہیں مناظرہ، آپ کہتے ہیں مناظرہ کرا لیتے ہیں۔ کس کا؟ میں مثال دے رہا ہوں، تو جی مولانا لیاز محمد صاحب بلا لو، میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ اچھا آپ کو پتہ ساتھی کیا کہیں گے؟ جنہوں نے ہمیں سنا نہیں ہے انہوں نے کہنا یار مولوی صاحب مروا نہ دینا، دیکھو بڑا بڑا مولوی ہے، وہ یہ کتابیں ویکھیے نے، جانکاری ویکھیے، مروا نہ دینا، تو اس نے ہمیں سنا تو نہیں ہے۔ لیکن جب وہی مجمع ہمیں سن لے گا نا اور پھر کہو گے نا مناظرے کے لیے ہم فلاں کو بنا رہے ہیں، ہمارا مجمع خود کہے گا ساڑھا شیر آ رہے ہیں، ذرا سن کے صحیح نا، تمہیں پتہ لگے تقریر کی نوازل۔ یہ ہوگا، یہ بیان کرانے سے آپ کے عوام کا میچ اوپر چلا جائے گا، نہ کرانے سے آخر تک وہ گھبراتے رہیں گے، پتہ نہیں ہمارا مولوی بول بھی سکتا کہ نہیں۔ اب بات سمجھ، اگر مناظرہ شروع ہو جاتا ہے تو جب مناظرے میں غیر مقلد مناظر بخاری کی 5 حدیثیں پڑھے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مناظر رفع الیدین فرمایا، 5 حدیثیں پڑھے گا۔ اچھا اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں ترمذی کی، ہم پڑھتے ہیں نسائی کی، ہمارے آدمی کا ذہن پتہ کیا ہوگا؟ بھائی یہ آپ کو تمہوں یہ مننا پوے گا کہ ساڑھے مولوی بخاری کی حدیث نہیں پڑھی، یہ مننا پوے گا، یہ فضا بنے گی کہ نہیں؟ یہ ماننا پڑے گا ہمارے مولوی بخاری کی حدیث نہیں پڑھی۔ اور اگر آپ نے پہلے تربیتی کمیشن میں سمجھا لیا تو جب وہ غیر مقلد 5 حدیثیں پڑھے گا نا، ہم تیار نہیں ہوں گے، آپ کا لڑکا تیار ہوگا بات کرنے کے لیے، اور مولوی صاحب یہ تیری دلیل نہیں بنتی، یہ نہیں دلیل بنتی، ہمیشہ آنی پڑھ۔ یہ ہم نہیں بولیں گے، لڑکا بولے گا، لیکن کب؟ پہلے ذہن، اب کہتے نہیں ذہن سازی چھڑو جی